آج کی جگ بیتی کی کہانی بہت ہی انٹرسٹنگ اور دلچسپ بھی ہے اور ہمارے لیے سبق آموز بھی۔ جیسا کہ پہلی کہانیاں آپ لوگوں کو میری پسند آ رہی ہیں اور آپ لوگ اپنی کہانیاں یا زندگی کے وہ واقعات جو ہمارے لیے نصیحت رکھتے ہیں وہ میرے سے شیئر کر رہے ہیں، اسی طرح یہ کہانی بھی ہمارے لیے بہت ہی نصیحت کے لیے ہے کہ ہمیں اپنی بچیوں کی شادی کرتے وقت کن چیزوں کا خاص خیال کرنا چاہیے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک لڑکی کی شادی تھی اور شادی کی تقاریب چل رہی تھی، مہندی مایوں کی رسمیں وغیرہ ہو رہی تھیں۔ بچی بہت زیادہ خوش تھی شادی سے، اور والدین نے اس کے لیے جو اس کا جیون ساتھی چنا تھا وہ اس کی پسند کے مطابق تھا۔ تعلیم یافتہ لڑکا تھا، مڈل کلاس گھرانے سے ان کا تعلق تھا، اور گھر میں بہت گہما گہمی تھی۔ ماں باپ پھولے نہیں سما رہے تھے کہ کون سی جو خوشی ہے وہ اپنی بچی کے لیے وہ رہ نہ جائے، کوئی بھی جو چیز ہے ہر چیز وہ اپنی بچی کو دینا چاہ رہے تھے، اور ان کی پوری کوشش تھی، خواہش تھی کہ ہمارے پاس سے کوئی کمی نہ ہو۔ بچی بہت زیادہ خوش تھی، گھر میں بہن بھائی بہت خوش تھے۔ بچی کی مہندی کی تقاریب تقریباً جو ہے کمپلیٹ ہو چکی تھی، مہندی وغیرہ اس کو لگ چکی تھی۔ چھوٹی بہن اپنی والدہ کو کہنے لگی کہ امی مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ صرف جان نہیں نکال کے دے سک رہے، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ہی کے لیے سب کچھ دے دینا چاہتے ہیں، ہم بھی آپ کے بچے ہیں، ہمارے لیے بھی کچھ بچا کے رکھیے۔ تو اس کی والدہ جو ہیں ہنس کے کہنے لگیں، بیٹے جب آپ لوگوں کا موقع آئے گا تو آپ لوگوں کو بھی ہم ایسا ہی سب کچھ کر کے دیں گے جیسا کہ ایک ماں باپ کی پوری خواہش ہوتی ہے اپنے بچوں کو ہر طرح سے خوش کرنے کے لیے۔ خیر وہ بچی شادی کا دن آ گیا، دلہن بنی، اور دلہن بننے کے بعد اس بچی کی رخصتی آ گئی، رخصت کر دیا گیا اس بچی کو، اور دعاؤں کے ساتھ ماں باپ کے وہ اپنے گھر چلے گئی۔ ماں باپ جو تھے اپنے فرض سے فارغ ہوئے، اور کچھ فیملیز میں جیسا کہ ہوتا ہے کہ ناشتہ لے کے جایا جاتا ہے اپنی بیٹی کے لیے اگلے دن، تو انہوں نے بھی جلدی جلدی ناشتے کا سامان وغیرہ اکٹھا کیا، اور 10 بجے کے قریب یہ لوگ اپنے بیٹی کے گھر پہنچے۔ ناشتہ وغیرہ کیا اور وہاں سے ولیمہ تھا اگلے دن، بچی کو ساتھ لیا اور جو جس طرح رسومات ہوتی ہیں وہ رسومات کی اور ولیمے کی تیاری میں لگ گئے۔ جیسے ہی ولیمہ آیا، ولیمے کا ٹائم آیا، سب بہت نارمل سی روٹین لگ رہی تھی، لیکن ان لوگوں کو ایک چیز محسوس ہوئی کہ ولیمے والے دن لڑکا اور اس کی ماں کچھ کھچے کھچے سے ان لوگوں کے ساتھ بیہیو میں لگ رہے تھے۔ خیر ان لوگوں نے اتنا نوٹس نہیں کیا، اور ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید شادی کی تھکاوٹ کی وجہ سے سب اس طرح فیل کر رہے ہیں، اور بچی کا ولیمہ بھی بہت اچھے سے ہو گیا۔ ولیمے کے بعد بچی اپنے گھر میں رہنے لگ گئی۔ والد ہفتے میں 1-2 بار دعوتیں وغیرہ ہوئیں، اور 1-2 بار کبھی چکر لگ جاتا اور چلے جاتے تھے اس سے ملنے کے لیے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ 3-4 مہینے اسی طرح گزرتے چلے گئے، اور والدین جب بھی ان کے گھر جاتے تو اس کے لڑکے کے والدین اور گھر والے سارے جو تھے ان کے ساتھ بہت عجیب سے روڈ رویہ جو تھا ان کا، روڈ بیہیویئر رکھتے تھے۔ تو انہوں نے 1-2 بار اپنی بیٹی سے پوچھنے کی کوشش بھی کی، تو بیٹی نے کہا کہ نہیں میری ساس بیمار ہیں یا تھکی ہوئی ہیں یا کچھ اسی طرح کی باتیں جو ہیں، کہ شو یہ کیا کہ جیسے وہ بچی جو ہے اپنی کوئی بات بتانا نہیں چاہ رہی تھی۔ خیر باپ نے اصرار بھی نہ کیا، ماں نے بھی نہ اصرار کیا، اور پھر اس طرح ہونے لگا کہ پہلے جو پوری فیملی ملنے اپنی بچی سے جاتی تھی، آہستہ آہستہ صرف والد ہی جانے لگے، والدہ کو بھی نہیں لے کے جاتے تھے اور بہن بھائیوں کو بھی نہیں۔ اور ہوتے ہوتے ایک دفعہ ایسا بھی موقع آیا کہ والد کا بہت دل کیا اپنی بیٹی سے ملنے کو، لیکن فون پہ ہی بات کر لینی، پوچھ لینا، اور ان کے والد نے بتایا، یہ بھی بات بتائی گئی کہ کبھی کبھی تو ایسا ہو جاتا تھا کہ فون بھی کرتے تھے تو بچی جو ہے وہ فون اٹینڈ نہیں کرتی تھی، تو وہ سوچتے یہ تھے کہ شاید وہ مصروف ہے یا بیزی ہے یا کچھ اس طرح، لیکن ہوتے ہوتے پھر ایک دفعہ 3-4 مہینے اسی طرح گزر گئے، تو ایک دن والد کو بہت زیادہ اپنی بیٹی کی یاد آئی، اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہ میں اپنی بیٹی کو ڈیوٹی سے واپسی پہ جاتے ہوئے چلو میں ملتا ہوا چلے جاؤں۔ تو اتفاق کی بات ایسا ہوئی کہ وہ جب اپنی بیٹی کے گھر گئے تو دروازہ کھلا تھا، انہوں نے دروازہ تھوڑا سا نوک کیا اور اندر داخل ہو گئے۔ 1-2 بار نوک کرنے کے جب کوئی نہیں آیا اور کھلا ہوا تھا دروازہ تو وہ اندر چلے گئے۔ انہوں نے جا کے جو وہاں حالت دیکھی، ان کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ ان کی بیٹی جو تھی وہ عجیب حلیے میں، جیسا کہ ماسیوں کا بھی ہمارا حلیہ نہیں ہوتا یا ہمارے گھر میں کام کرنے والی جو مائیاں ہیں ان کا بھی حلیہ نہیں ہوتا، اس طرح کے حلیے میں، اور برتن دھو رہی تھی اور رو رہی تھی، اور اس کی ساس بیٹھی ہوئی پھل وغیرہ کھا رہی تھیں، اور کچھ اس طرح کے سچویشن گھر کی جو انہوں نے دیکھی،
ان کی تو جو ہے بہت طبیعت خراب ہو گئی۔ انہوں نے فوراً سے اپنی بیٹی کو گلے لگایا، اور جب انہوں نے اس کو اپنے ساتھ لگایا تو دیکھا کہ اس کے جا بجا جسم پر نیل کے نشان تھے، اور اس کا جو چہرہ تھا وہ بھی کافی حد تک خراب ہو چکا تھا۔ جو ہنستی کھیلتی گڑیا سی انہوں نے ان کو دی تھی، سسرال والوں کو ان گڑیا کا حشر کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کے والد نے ان کے لڑکے کو بلوایا، اور لڑکے کو بلا کے جب پوچھا کہ یہ کیا حال کیا ہے آپ نے میری بیٹی کا، تو اس نے کہا کہ اس کو کوئی کام نہیں آتا، اس کو کھانا پکانا نہیں آتا، اور یہ میرے والدین کی خدمت نہیں کر سکتی۔ تو اور جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس بچی پہ ظلم کیا ہے یا مارا ہے، وہ بچی جو تھی وہ سسک پڑی، اور پھر اس نے اپنے والد کو بتایا کہ یہ روز مجھے مارتے ہیں، گھر کا سارا کام میں کرتی ہوں، جو ماسیاں وغیرہ تھیں گھر میں کام کرنے والی ملازمائیں تھیں، وہ میرے ساس سسر نے نکال دیں کہ ہمارا بیٹا اتنا کما نہیں سکتا جتنا ہم ماسیوں کو دیں، تو آپ کو کس لیے لائے ہیں۔ اور اس طرح کی عجیب عجیب باتیں انہوں نے کہیں جو بہت تکلیف دہ تھیں، اور بہت ہی زیادہ اس کے والد کو دیکھ کر اپنی بچی کو رونا شروع ہو گئے وہ، اور روتے جاتے تھے، اور اپنی بیٹی کو ساتھ لگایا انہوں نے، اور ان سے کہا کہ اگر آپ سے نہیں سنبھلتی ہماری بچی تو ہم اپنی بچی کو لے جاتے ہیں۔ اور پھر وہ اس لڑکے سے بھی پوچھا کہ آپ نے اس بچی کو اگر عزت کے ساتھ رکھنا ہے، پیار محبت کے ساتھ رکھنا ہے تو رکھیں، نہیں تو میں اپنی بیٹی لے جاؤں گا۔ وہ لڑکا بھی جو تھا وہ عجیب ہی فیملی تھی، اس لڑکے نے کہا کہ نہیں، مجھے اس لڑکی کو نہیں رکھنا، اور آپ اپنے ساتھ لے جائیں۔ اور والد صاحب جو تھے اپنی بچی کو واپس لے آئے، اور گھر لانے کے بعد ان کی والدہ نے اور گھر والوں نے اور بڑے بزرگوں نے سب نے فیصلہ کیا کہ جو لوگ 3 مہینے شادی کے جو خوشیوں کے ہوتے ہیں، جو ایک زندگی کا بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے، سہانا ٹائم ہوتا ہے شادی شدہ لوگوں کے لیے، یا زندگی کا ایک اتنا اچھا ٹائم ہے، اس میں اس بچی کے ساتھ اتنا ظلم کیا، تو ہم اپنی بچی کو ان کو نہیں دیں گے۔ اور پھر انہوں نے کورٹ سے خلا لے لیا، اور اس طرح انہوں نے ایک یہ کہانی جو ہے مجھے سنائی اور مجھ تک بھیجی کہ خدا را جب بھی اپنی بیٹیوں کی شادی کریں تو اپنی بیٹیوں کو شادی کے بعد بھولیں نہیں، اور ان کے سسرال والوں سے یا ان کے ساتھ جا کے رابطے میں رہیں، اور دیکھتے رہیں کہ آپ کی بیٹیوں کے ساتھ کہیں کوئی ظلم تو نہیں کر رہا، کیونکہ ہم اپنے گھر سے ایک پودے کو پال کر بڑا کر کے، پلانٹ کو، پودے کو ہم کسی دوسرے کو سنبھالنے کے لیے دے دیتے ہیں، اور وہ جب اس کی کیئر نہیں کرتا تو ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے۔ تو اسی کہانی سے ہم سب کو یہ نصیحت ہوتی ہے کہ ہم سب اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے معاملے میں بہت سوچ سمجھ کر زندگی کے فیصلے کریں۔